اور درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حق اور سچا دین لے کر آئے اور پوری دنیا میں فیاض کر دیے، پوری دنیا میں پھیلا دیے، اور کہا جو دین حق کے مطابق چلے گا، اسلام کے مطابق چلے گا، اللہ کے احکام کے مطابق چلے گا، اللہ کے احکام کی پیروی کرے گا، دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اس کلمہ کو اپنا لیا اور اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، ان کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑا سبب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنایا، ان کے احکام کو اپنائے، کلمے کو اپنایا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اللہ نے ان سب کو دنیا میں بھی عزت دیا اور آخرت میں بھی عزت دینے والا ہے۔ وہ ایک ایسا اسلام کو اپنایا کہ رہتی دنیا تک ان کے نام کو لیتے رہیں گے، صحابہ کرام کے نام کو لیتے رہیں گے، تابعین کے نام کو لیتے رہیں گے۔ اور کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس دین کو آنے والی نسل اپنائیں گے، اللہ کے دین کو اپنائیں گے، اس کلمہ کو حق مانیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، آخری دین ہے، آخری کلمہ ہے۔ جو اس دین کو اپنائے گا یقیناً اس کی آخرت کے دن بڑی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی ان کی کامیابی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں بڑی اچھائی کے ساتھ، بڑی اپنی قدرت کے ساتھ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتے، سال گزرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نظام چل رہا ہے۔ اور یہ مہینہ بھی بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ اسلامی سال اور اسلامی مہینے میں سب سے ابتدائی مہینہ، سب سے شروعاتی مہینہ جو ہم نیا سال اور نیا مہینہ کہتے ہیں، یہ محرم کا مہینہ۔ اور جو آج کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بتلائی ہے صحابہ کرام کو، تمام امت کو، کہ آج کا دن یعنی 10 محرم یوم عاشوراء کا دن، یعنی قرآن پاک میں بھی 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بتلایا ہے۔ اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ محرم کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ محرم آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں یہ کم کا مہینہ ہے۔ یہ طرح طرح کی بدعات اور طرح طرح کے خرافات اس دنیا میں ہو رہی ہیں، اور ان کاموں سے، نہ ان کے عمل سے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی تعلق ہے۔
یعنی کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ کئی بار دیکھا جا رہا ہے کہ محرم کو لے کر لوگ کالے کپڑے پہن کر سینے کو ٹھوک رہے ہیں اور یا حسین پکار رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے، حتیٰ کہ نہ ان سے کوئی قرآن کا تعلق ہے، نہ ہمارے صحابہ کرام سے تعلق ہے۔ وہ صرف اپنی بنی بنائی دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کہیں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کی تعزیہ اور پیڑ بٹھائی جا رہی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمارا دین ہے، اور اس پر منتیں مانگی جا رہی ہیں، اس پر مرادیں مانگی جا رہی ہیں۔ میں کل ہی ایک قرآن کی آیت پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، تم دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ، دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ اگر تم یقیناً اپنے دین کو کھیل تماشا بناؤ گے، آخرت کے دن تم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں گرفت کر لیں گے۔ آج یہی دور ہو رہا ہے کہ تمام اسلامی احکام کو چھوڑ کر، تمام اسلامی فرائض کو چھوڑ کر ہم ایسے غیر طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، نہ ہمارا نہ اس عمل سے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ ہمارے دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے۔ دور دور تک نہ حدیث و قرآن میں اس عمل کا ذکر نہیں آیا ہے جو آج مسلمان کر رہے ہیں اس عمل کو۔ اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے دل کو کیسے ہم لوگ غلائیں، اس کے ایمان کو کیسے خراب کریں۔ یہ آج کا دور اتنی بدترین دور چل رہا ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان خراب کرنا بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے اور بالکل معمولی ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان کے کہو کہ تم فلاں جگہ جا کر منتیں مانگو، تمہاری منتیں پوری ہو جائے گی۔ فلاں پیر کے سامنے جا کر یہ منتیں مانگو، تمہاری منتیں وہ پیر پورا کر دے گا۔ فلاں جگہ جا کر درختوں پر جا کر تم دھاگے باندھو، تمہاری منتیں پوری ہو جائیں گی، تمہاری ضروریات پوری ہو جائے گی۔ علماء کرام نے کہا کہ آج کا دور کا مسلمانوں کا ایمان خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نمازوں سے دور ہو گیا، وہ قرآن سے دور ہو گیا، وہ دین سے دور ہو گیا، وہ علم سے دور ہو گیا، وہ عالموں سے دور ہو گیا۔ جب یقیناً ایک مسلمان قرآن سے دور ہوگا، مسجدوں سے دور ہوگا، نمازوں سے دور ہوگا، یقیناً یہ وقت آئے گا کہ کوئی بھی میرا آ کر ان کی ایمان کو خراب کر دیے جائیں گے۔ آج یہ دور دیکھیے، ہر گاؤں، ہر محلہ، ہر قصبہ میں یہ محرم کی ایسی بدعت درسن کو بنا رہے ہیں کہ نہ یہ عمل سے قرآن میں ذکر آیا ہے، نہ حدیث میں ذکر آئی ہے۔ یہ صرف بڑے لوگ کرتے تھے، ہم بھی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی کس کے نام سے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، ہم ماتم مناتے ہیں، اس ماتم کی بدلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن اور اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ہم سمجھتے ہیں آج کچھ تقریباً لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، یوم عاشوراء کا روزہ رکھے نا بھائی، اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ اس کی فضیلت حدیثوں میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے یہ یوم عاشوراء کا دن بڑا متبرک دن سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ روایت میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو اس وقت اس محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کا دن بڑے فضیلت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ، اور کئی روایت میں ہے کہ
فرض نام کے ساتھ اس یوم محرم الحرام 10 عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. کہتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں